السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چوٹی کا واقعہ آپ سماعت کیجیے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام اوریہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے مقدس باپ حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت اور سلطنت دونوں سعادتوں سے سرفراز فرما کر تمام روئے زمین کا بادشاہ بنا دیا، اور 40 برس تک آپ تخت سلطنت پر جلوگر رہے۔ جنوں انسانوں، شیاطین اور چرندوں پرندوں درندوں سب پر آپ کی حکومت تھی۔ سب کی زبانوں کا آپ کو علم عطا کیا گیا، اور طرح طرح کی عجیب و غریب صنعتیں آپ کے زمانے میں بروئے کار آئیں۔ چنانچہ اللہ جل مجدہ قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اور سلیمان داؤد کا جانشین ہوا اور کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا، بے شک یہی ظاہر فضل ہے۔ ناظرین، اور اللہ جل مجدہ سورہ سبا کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اور سلیمان کے بس میں ہوا کر دی، یعنی سلیمان علیہ السلام کے قابو میں اللہ جل مجدہ نے ہوا کو کر دیا۔ اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ اور شام کی منزل 1 مہینے کی راہ، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا، اور جنوں میں سے وہ جو اس کے آگے کام کرتے اس کے رب کے حکم سے، اور جو ان میں ہمارے حکم سے پھرے، ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ اس کے لیے بناتے جو وہ چاہتا اونچے اونچے محل اور تصویریں اور بڑے حوضوں کے برابر لگن اور لنگردار دیگیں۔ ناظرین، روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم جن و انس وغیرہ اپنے تمام لشکروں کو لے کر طائف یا شام میں وادی نمل سے گزرے، جہاں چونٹیاں بکثرت تھیں۔ تو چونٹیوں کی ملکہ جو مادہ اور لنگڑی تھی، اس نے تمام چونٹیوں سے کہا، اے چونٹیوں، تم سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ، ورنہ حضرت سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل ڈالے گا۔ چونٹیوں کی اس تقریر کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی دوری سے سن لیا اور مسکرا کر ہنس دیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ نمل کے اندر، یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے نالے پر آئے، ایک چونٹی بولی، اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں چلی جاؤ، تمہیں کچل نہ ڈالے سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں۔ تو اس کی بات سے مسکرا کر ہنسا، یعنی سلیمان علیہ السلام اس کی بات پر ہم مسکرا کر ہنس دیے۔ ناظرین، اس واقعہ سے ہمیں چند اسباق بطور ہدایت معلوم ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ چونٹی کی آواز کو 3 میل کی دوری سے سن لینا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی بصارت و سماعت کو عام انسان کی بصارت و سماعت پر قیاس نہیں کر سکتے، بلکہ حق یہ ہے کہ انبیاء کرام کا سننا اور دیکھنا اور دوسری طاقتیں عام انسانوں کی طاقتوں سے بڑھ چڑھ کر ہوا کرتی ہے۔ دوسری یہ ہے، چونٹی کی تقریر سے معلوم ہوا کہ چونٹی کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ کسی نبی کے صحابی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، کیونکہ چونٹی نے وہم لا یشعرون کہا،
یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوج اگر چونٹیوں کو کچل ڈالیں گے تو بے خبری کے عالم میں لاشعوری طور پر ایسا کریں گے، ورنہ جان بوجھ کر ایک نبی کے صحابی ہوتے ہوئے وہ کسی پر ظلم زیادتی نہیں کریں گے۔ افسوس، چونٹیاں تو یہ عقیدہ رکھتی ہیں کہ نبی کے صحابی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، مگر رافضیوں کا گروہ ان چونٹیوں سے بھی گیا گزرا ثابت ہوا کہ ان ظالموں نے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس صحابہ کرام پر تہمت لگائی کہ ان بزرگان دین نے جان بوجھ کر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور اہل بیت پر ظلم کیا، معاذ اللہ۔ ناظرین، اس واقعہ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا ہنسنا تبسم اور مسکراہٹ ہی ہوتا ہے، جیسا کہ احادیث میں وارد ہوا ہے کہ یہ حضرات کبھی قہقہ مار کر نہیں ہنستے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔